کسی مفتی صاحب سے جب ہم دین کا کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں تو وہ جو بھی بتا دیتا ہے اس پر عمل کرنے سے ہم گناہگار تو نہیں ہوں گے اگر وہ غلط مسئلہ بتاتا ہے؟ ضرور ہوں گے جناب، کیوں نہیں ہوں گے؟ یہی میں آپ سے ذرا پوچھوں کہ آپ کے مفتی صاحب اگر آپ کو کسی ایسی دکان کا پتہ بتائیں جہاں سے گٹر ملا ہوا دودھ ملتا ہو، کیا اس دودھ کی چائے بنا کے آپ بیمار تو نہیں ہوں گے؟ ہاں، یا آپ کہیں گے جی وہ مفتی صاحب بھی بیمار ہوں گے جنہوں نے غلط مشورہ دیا ہے، مجھے تو بیمار نہیں پی تسی رہے ہو دودھ تسی بیمار کیوں نہیں ہو گے؟ اس کو تو لگتا ہے گناہ ہوگا۔ اچھا، یہ دنیاوی منفعت کی چیزیں فوراً سمجھ آتی ہیں، دین کے حوالے سے نہیں سمجھ آتی۔ وہ تو ہوتا ہے مفتی جا کے جناب لتر لا کے وہ پٹائی شروع کر دیں کہ تم کے منو کیڑے پاسے لایا، لیکن دین کے معاملے میں او جی مفتی صاحب نے فرما دیا، مفتی صاحب فتویٰ دے دیا، فتویٰ کے بعد کوئی آسمان تو وہی نازل ہوگی، نعوذ باللہ۔ میرے بھائی، آپ کے کھانے سے ہی آپ کا پیٹ بھرے گا، مفتی صاحب کے کھانے سے آپ کا پیٹ نہیں بھرنا۔ اسی طریقے سے جو برائی مفتی صاحب نے آپ کو سجیسٹ کی ہے، آپ نے اگر بغیر تحقیق کے اس کے پیچھے چلے، اس کا وبال آپ پر ہوگا۔ ورنہ تو دنیا میں اکثر لوگ تو فالو ہی کر رہے ہیں نا لوگوں کو، ان کے پاس تو بڑا اچھا لیم ایکسکیوز ہوگا۔ Ignorance is not any excuse in this world۔ ایک بندہ موٹر وے پہ 140 کی سپیڈ میں گاڑی چلاتا ہے، چلان ہو جاتا ہے، وہ کہے جی مجھے پتا نہیں تھا، تو وہ کہے گا جناب ہوں پتا لگ گیا جی، ایدے ہونا 1400 روپیہ۔ وہ کہے گا جی اون چھوڑ دے، وہ کہے گا نہیں یار، آپ اگر موٹر وے پہ آئے تھے تو موٹر وے کے قوانین تو آپ کو سیکھنے تھے نا۔ اسی طریقے سے ایک بندہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اس نے علم دین حاصل نہیں کرنا، اور پھر کمپیریٹیو سٹڈی کیا اس نے نہیں کرنی؟ ایک بچے کو اسکول میں داخل کرنا ہونا 50 بندوں سے مشورہ کرتے ہیں، اور دین کے لیے جو محلے کی مسجد ہے ادھر ہی وہ اسی کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے اس کو 50 بندے سمجھائیں بھی کہ یار غلط کر رہے ہو، پھر بھی نہیں مانتے۔ اور دنیاوی معاملے میں میں اکثر مثال دیتا ہوں، آپ موٹر بائک پہ دن کے وقت ہیڈ لائٹ آن کر کے ذرا جائیں، 50 بندے تو انہوں انجن کرن گے، آپ کو کسی پہ غصہ نہیں آئے گا کہ تسی انج کرو گو کہ منو کو اشارے کرنا پہ، آپ اس کو ایسے کریں گے ساتھ ہیڈ لائٹ۔ لیکن دین کا مسئلہ آپ کو کوئی بتا دے جو آپ کے فرقے سے ٹکراتا ہو، اور وہ آپ کو کوئی بندہ بتائے کہ میرے بھائی آپ اس طرح کر کے دوزخ میں جا رہے ہیں، آپ کی آخرت برباد ہو رہی ہے، ہیڈ لائٹ جلنے سے زیادہ بیٹری بیٹھ جائے گی نا، دنیا کا نقصان ہوگا، وہ بھی کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، اس سے آپ کی آخرت برباد ہونے والی ہے، لیکن آپ سیکھ پا ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ لوگوں کو کبھی یہ تانا دیں گے جی وہ گل ٹھیک ہے لیکن صحیح انداز نال نہیں انہیں سمجھائی گل، تو صحیح انداز سے اگر نہیں سمجھائی تو اس کا مطلب میں نے بات نہیں ماننی۔ یعنی اگر میں اناؤنسمنٹ کروں اپنے کسی جاننے والے کو، 2-3 گالیاں نکال گا فلانا ٹنگیا ادھر جاؤ، تو گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جو اس مسجد میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا تو اس کو 50,000 روپے چیک ملے گا، تو اس کو کیا گالی یاد رہے گی؟ او جناب مسکرایا گیا، بڑی مہربانی جناب، گال کر رہے تھے بھی مہربانی۔ لیکن دین کی بات آپ جتنے بھی میٹھے انداز میں بتائیں، چونکہ ان کے فرقے کے اور توہمات کے خلاف ہوتی ہے نا، وہ فوراً آپ کو کوئی نہ کوئی گلہ شکوہ کر دیں گے۔ وہ اس لیے نہیں گلہ شکوہ کر رہے ہوتے کہ وہ جینون ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ بھاگنے کا راستہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے پھر پھکی ہے، ان سے کہیں کہ اگر کوئی بریلوی ہے تو اس سے کہیں کہ ڈاکٹر جو مولانا طارق جمیل صاحب ہیں وہ تو بڑے میٹھے انداز میں توحید سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو آپ لوگ یہ بزرگ بابوں کو پکارنا اور قبروں کو پکارنا کیوں نہیں چھوڑتے ہیں طارق جمیل صاحب کے میٹھے انداز کی وجہ سے؟ کیا چھوڑ دیتے ہیں؟ پھر انداز کا تو رولا ہی کوئی نہیں، کبھی بھی نہیں چھوڑیں، اس لیے کہ وہ اس چیز کو نہیں چھوڑنا چاہتے، اس کے اوپر اڑے ہوئے ہیں۔ یہ صرف ان کے لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں، اور یہ ایکسکیوزز جو ہیں یا یہ بہانے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں میرے بھائی، کسی کو نہیں دے رہے۔ ایک بندہ خود اپنی اصلاح نہیں کرتا، اس نے میرا کیا نقصان کر دیا؟ مجھے تو ثواب مل گیا، میں نے اگر ایک بات کی 1000 بندوں نے سن لی، ان میں سے ایک بھی نہ عمل کرے، مجھے ثواب 1000 کا 1000 پورا ہے، وہ کوئی کمی نہیں ہونی۔ آگے وہ عمل کرتا ہے اس کی اپنی مرضی۔ تو یہ مفتی صاحب کے فتووں کے اوپر لائے نہ کریں، کمپیریٹیو سٹڈی کریں۔ اور اب آپ کے پاس تو بہانہ بھی کوئی نہیں، آپ یوٹیوب کے اوپر ایک مسئلہ لکھیں نا، رفع الیدین، تو 50 کلپ کھل جائیں گے آپ کو پہلے پیج کے اوپر، ویسے تو ہزاروں کھولیں گے، آپ دیکھیں ان کے خلاف والے کلپ بھی دیکھیں، حق والے بھی دیکھیں، آپ کو پتا چل جائے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اس کے بعد خود بھی کتاب کھول کے دیکھ لیں، یہ نہ دیکھیں کہ جس کی داڑھی لمبی ہے یا جس نے پگڑی بڑی باندھی ہوئی ہے تو اس کی بات ذرا زیادہ وزنی ہوگی، اور جھوٹ ہی مار رہے ہو، خود بھی دلائل، مطلب یہ